قابل فکر سامعین مکرم معزز و محترم و محتشم و مکرم پیر بھائی یاران طریقت برادران اسلام، کریم آقا علیہ السلام کے غلامی پر ناز کرنے والے پروان، اللہ کے پاک کلام سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے چند معروضات بطور فکر اور تبلیغ مالک مولا کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کے طفیل اور حضور کی آل کے وسیلہ جلیلہ سے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تم نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی تجویز جہنم، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، اور میرے دل کی دھڑکنوں میں شریک ہے نام تیرا، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے۔ اور کتنی تسکین میسر ہے آقا تیرے نام کے ساتھ، کہ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در دیوار کے ساتھ۔ زندہ رہنے کے لیے سانسیں ضروری نہیں ہیں، زندہ رہنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ اور جہاں محبت کا گر ہو وہاں اعتراضات جنم نہیں لیتے۔ انسان تو اتنا حقیر فطرت ہے کہ اپنے بابے کی غلطی یاد کرتا ہے، اپنے بابے کی توبہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہر بندہ کہے گا آدم علیہ السلام سے پتا ہو، کبھی ان کی توبہ کا تذکرہ کیا، ان کے استغفار کا، ان کے سجدوں کا، ان کے آنسو بہانے کا، رب کو منانے کا کبھی تذکرہ کیا؟ توفیق کی بات یہ ہے۔ ویسے ہر بولے ہماری تحقیق ہی آ گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر کتنے برے ہوتے ہیں، کتنے لوگ اسپتالوں میں مرتے ہیں۔ تیری گنجائش ہے کہ ڈاکٹر سے فتویٰ لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یہ عیاشی کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں، دے فتویٰ۔ تو سبحان اللہ ڈاکٹر کا بھائی کیا کرتے ہیں کہ بندہ مرتا ہے، اور انسان سے کن کی شاہی کوئی کرنسی میں 2 نمبر نوٹ آتے ہیں، آپ کرنسی استعمال کرنا پھینک دے گئے، میں نے استعمال ہی نہیں کرنی، اس میں غلط نمبر بھی آ جاتا ہے۔ تو بندہ میں کیا فرق رکھتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ بندہ میں فرق کرے کہ فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں غلط ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بتاؤں آپ کو، جتنی اصل کی طاقت ہوتی ہے نا، نقل کی طاقت اتنی ہوتی ہے۔ تیری فرق میں فرق ہے۔ 5000 کا نوٹ مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، کوئی بنا کے 5000 کا نوٹ پیش کر سکتا تھا تو میں نے بنا لیا۔ کیوں جی؟ جعلی کب چلے ہیں جب اصل مارکیٹ میں ہے۔ اور بھائی اصل مارکیٹ میں ہے، اسی کا نام کما کے نقل چلتا ہے۔ تیاڈے نال فقیراں دے لین والا بندے بوندی کدائے کدے بچدا نہیں، تے جھوٹا جنہ وچ چادر چلا ہوئے کدے مالک دی نظر وچ بچدا نہیں، تے نامعقول بندے استاد بن فرق جاندے ہیرے تے کچدا نہیں، کتے بھونکدے رہن ہزار سجن آٹا کدے فقیر دا گھٹ گھٹ۔ قدرت میں کوئی چیز فضول ہے؟ کسی جنس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلاں جنس ساری کی ساری ناقص ہے؟ تیری پہنچ 9 بجے تو مطلب یہ نہیں کہ انگور سارے کھٹے آ گئے۔ توجہ رکھو مہربانی سے۔ ہاں جی، کوئی جنس کسی جنس کا انکار کر سکتا؟ گندم ساری گندی کی آگ سے، انگور سارے ناقص سے آگ سے، سیب سارے خوارے ناقص سے۔ کیوں میں کارخانہ قدرت ہے؟ مالک ضرور وہ جو پیدا کیتے ہیں جڑے اچھے ہوتے ہیں، اگر تیری پہنچ نہیں تو مفتا نہیں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام دے امتیاں تے گل کر سکتے ہیں سارے ماڑے ہو جانے۔ میں بطور فکر عرض کرتا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اگر زمین قائم ہے تو کہیں نہ کہیں خلیفہ بھی قائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور گندگیوں کے بارے میں فرق کر سکتا ہے؟ فلاں گندا گندا گندا، جبکہ کارخانہ قدرت میں اشیاء کی نفی نہیں کر سکتا، ہواؤں اور فضاؤں کی نفی نہیں کر سکتا، پھر علماء کی نفی کرے گا، پھر آسمان اور کاریوں کی نفی کرے گا، پھر پیروں کی نفی کرے گا۔
تیری پہنچ میں کوئی اچھا نہ آیا ہو تو دین کا قصور تو نہیں ہے نا. تیرا انتخاب غلط ہے اگر تجھے کوئی اچھا نہیں ملا تو. تیرا انتخاب غلط ہے. تو خریدار ناقص ہے. چیزیں کار خانہ قدرت میں ہر معیار. پھر ہم ظاہر دیکھتے ہیں. آپ یقین فرمائیں امام شریف یہ داڑھی شریف یہ ہدیہ یہ نیکوں کی نقل ہے نیکی نہیں ہے نیکی اندر پر ہے. لیکن یہ کمال ہے کہ یہ نقل کا بھی بڑا احترام ہے. ہاں جی یہ الگ کمال ہے کہ اس کی نقل کا بڑا کمال ہے. نیکی تو اندر ہے نیکی تو ہے. اور مجھے کیا پتا کہ کسی کے اندر کون مسئلے والا کتنا بس گیا ہے کس نے محبوب کو کتنا یاد کیا ہے. کوئی یاد یار میں بیٹھا ہے یا کسی کے سینے میں خود یار بیٹھا ہے. اور میں ظاہر دیکھ کے کہوں کہ یہ چھوٹی بڑی ہو گئی یہ ایسا ہو گیا. کیا اسلام کو جو میرے مزاج کے مطابق نہ دیکھے وہ مسلمان ہے؟ اسلام میرے مزاج کے مطابق نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اسلام پہ میرا رہنا ہے محمد عربی کی سرداری ہے. میں جھوٹ نہیں دیتا پیا پیچھے مسجد مگر بڑا جھوٹ نہیں دیتا پیا لیکن تم سمجھاوا کے گھر بنا کرتا پیا. کریم آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پہ ابتدائی بال مبارک ہوئے مبارک داڑھی شریف سے نکلے آپ کو سننا چاہیے. یا لفظ حضور کے چہرہ انور پہ چار کل نہیں نہ آئی بطور تبلیغ کر کچھ بال ہیں جو مسخ ہیں وہ بھی سنت ہے. وہ بھی سنت ہے. کچھ تھوڑے دیر جس میں پاک کو ظاہر ہوئے اس میں بھی سنت ہے. ایک بندہ پایا ہے کہ سنت ہے. ہن کوئی ایک بندہ کی بندہ یا شیر کی بتائی ہے کیسے کی میرے نال سبحان اللہ میری تحقیق ہے. لیکن جیڑی صورت محمد عربی دے چہرہ انور سجدی رہی ہے او دا انکار نہ کر. میں یہ فضائل بنانا کہ ٹھیک ہے ساری طور پر چار کل شریف جیڑی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے کہ بندہ انکار کر سکتا؟ کیا وہ چہرہ مصطفیٰ سے نہیں سجدی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا حضور کی ادا نہیں رہی؟ کیا کریم آقا علیہ السلام و سلوک میں چھوڑے نہیں رہے؟ سبحان اللہ تیرا کی بات تحقیق ہے کہ میں آ رہے تھے کی گل ہے تیری بیٹے وہ داڑھی چھوٹی نہیں لگتی جڑی ہے تم لگتی ہو گئی. اور میں دسنا کتنے کتنے غلطیاں تین جرات ہے میں دسنا کتنے کتنے غلطیاں تو ہٹ کے علماء نے پیران کا پورا کیا تیری اوقات ہوئے میں بنا لے کے بھی جاتے ہیں سارے گن مہینہ. ہاں جی اچھے غلطیاں نہیں تے تو ہٹ کے تیری تحقیق غلط ہے. تو سچ تک پہنچیا نہیں تینوں معیار دی سوڑ نہیں لگی تیری پرخ غلط ہے. تو خریدار غلط ہے تیرے نال دو دفعہ ہو گیا کسی غلط ہوئے تے بیٹھے بندہ فروٹ خریدے گا روڑی جب آگے بیٹھے کو جیا لگ رہا ہے. ہاں جی تو پیر پسند کرنے کی لائن اچھا گیا بیٹھوں میں قصور پیران دا لیکن کوشش کر یہ جو آستان ویکھ جتھے 12 سال ہندو رام لال بیٹھا رہے ہوئے تے مالکا لنگر بھی دیتا ہوئے تے کپڑا بھی دیتا ہوئے تے خدمت بھی دیتی ہوئے تے 12 سال بعد رام لال راحت بنیا ہوئے او دی بیگم لاجونتی مائی راجن نہیں ہوئے تے جنہوں نے خادم رہے ہوئے کی درگاہ اب چڑھ چڑھ فتوے دینے آ جیسے مدارس کا فنڈ لینے آ بھائی پرندہ کھیت کی دانا چک لگے تے وہ کھیت والے والے کو ثواب ہوندا. استاد جی کھیت جو زمیندار چاول ہی نہیں دیتا لیکن زورے پرندہ دانا چاول ہوئے تو دے ہاتھ صدقہ لکھیا جاتا ہے. پرندہ دانا چاول ہوئے تو صدقہ لکھیا جاتا ہے. ہزار طالب علم کھاندا پہ ہوئے ہزار طالب علم کھاندا پہ ہوئے پھر کی فائدہ سے. لیکن یہ آستاواں ہیں درگاہاں ہیں مہربانی کر آپ کی تحقیق کا دائرہ بتا کام ظرفی دا دائرہ کر وسیع ظرف تحقیق کر. تو ہجے پہنچ نہیں آیا تو ہجے کھاڈا دیکھیا سمندر دا روتا پھر گلاں ہوندیاں پھر سے نتیجے
آپ پڑھائیے میں بڑا موسر ہوں کہ میں بھائی بچوں کو قرآن پڑھائی تے جڑا 80 بندیاں نوں تنخواہ دیندا پیا ہوے بچوں کو قرآن پڑھاؤ افسوس ہے کہ مجمع دے سبحان اللہ ایڈی تکڑی گل ہوے تے بندہ چپ ہی چلا ایک استاد پڑھانے والا موسر ہے بے شک موسر ہے عزت کی طرف ٹھیک ہے نا لیکن جڑا 80 استاداں نوں تنخواہ دیندا پیا ہاں جی اہتمام دینا پہ ہوئے جگہ دینا پہ ہوئے بلڈنگ بنا کے دیتی ہوئے نگرانی تو کرتا پہ ہوئے سر دردیاں لینا پہ ہوئے تکلیفیں بھگتنا پہ ہوئے صرف اس واسطے مدرسہ بند کیوں نہیں کر دیتا بھائی وہ نہیں بند کر دیتا انہوں مالکہ حکم دیتے آتے چڑھانا ہے اور بھائی سارے کام کر غریب نو کپڑے دے مکان دے روٹی دے چیزیں دے لیکن غریب لانا ٹھیک ہے نا ان دو سوٹ دے سے جو سارا مالا ڈاکٹر سے لیکن کیا نہیں ہوگا انہوں بچی دا جہیز بھی دے مجلس غریب لانا لیکن ایک گل سے حضرت نازے جہاں رحمت اللہ علیہ کی کتیری غریب دا بچہ پڑھا لانا تو غریب پھر غریب نہیں لاندے سبحان اللہ انا لاکہ بردے زبان چڑھیا جاتا جی چاہے سے بھی جاڑ سکتا جیکر سائیں آپ بسان کو ججیاں میں کون مائی دا لال جاڑ سکتا سائیاں نو راضی رجھاندہ بس ایک راضی کرنا ذمہ داری نہیں ہے میں بڑی سادگی نہ لاکھ کرتا بیٹھا ٹھیک ہے نا جی کامیاب ہوئے جنا سائیں راضی رکھا بس ایک راضی کدے نہ ہویا انا لاتا گردے زبان چڑھیا جاتا جی چاہے سے بھی جاڑ سکتا جیکر سائیں آپ بسان کو ججیاں میں کون مائی دا لال جاڑ سکتا تے خسم آواز نہیں دے دی کوئی دفتر کالے گناواں دے ساڑ سکتا ساڈے سائیں نے زہرا دے لال سجن ساڈی کھیڑ نوں کون بگاڑ سکتا تحقیق کرنی ہوئے تو پھر کے کر ویکھ آستاواں ویکھ درگاہاں ویکھ او والدین جنہاں دے بچے تنگ آ جاندے نے او دربار تے چھڑ جاندے تو کئی باری خبراں پڑھیا سنیا ویکھیا اسی بھئی والدین تو بچے تنگ آن پیو نوں دربار تے چھڑ گئے جندا کوئی نہ بنے نظار والا او بھی بن جاندا ایں نہ کرے کریا اور لوگ بڑا کرتے ہیں بھئی یہ میری عقیدے دا ہے تے میں دساں نظار والے تے پوچھا کہ کیڑی عقیدے دا با میں ایتھے کھا کے اوتھے بکدا کھڑا ہوے علماء کدے نہیں دتا واہ 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 سبحان اللہ سر نال ہوے جے سر تیری دل سر لگے سر لے کے سر نال ہوے جے سر تیری دل سر لگے سر لے کے تے گرو منیے گرو نو نال گڑ دے گرو پھر دستا گر شے کیے کسی استاد کو پڑھاؤ تے استاد سے استاد گرو منیے گرو نو نال گڑ دے گرو پھر دستا گر شے کیے تے دور دور آکھے سائیں دور ہو جائے دور تا جاندا رہ کیے رکھی سر سجن سیداں نال سر دی بنا سیداں دے جگ تے ہے کیے کائنات دے سارے فضائل مک سکتے ہیں لیکن سادات دے فضائل نہ سادات دے فضائل مک رہے ہیں نہ قرآن دے فضائل مالک سان کو نگاہ عطا فرماوے جڑی محبت علی میں فرات والا نے محمد عربی ایسی ہے کٹے نہ کٹے ٹھیک ہے نا تو بھائی محبت دا خریدار مہربانی کر اس پاسے آ کے اگر دین دے خاطر میں پھر تیرے سردار ہے نا تے او خدمت نہ بنا جڑی میں کرتا بیٹھا او حق کہ کوئی کچھ کرے غلط دین اتنا تنگ نہیں ہے تے نظر ثانی فرما سو جنہاں لوگاں کو اعتراض ہوندے اور مائی کرام نال الفاظ نال قاریاں نال اعتراض ہوندے ٹھیک ہے تسی ایک جانا غلط چک بیٹھے ہو میں نہیں گارنٹی نہیں دیندا لیکن پورا فتوا نہ دے ٹھیک ہے نا تسی دے دعا کسی مولوی کی مدد کرنا ہی نہ آیا کسی عالم کی خدمت کرنا ہی منع ہے یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں ان لوگوں کی داڑیاں چھٹی ہیں یہ تو سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں سیرے دوے ناف کوئی ہے جسے پہن ہے مالک مولا تواڈی مدد قبول فرماوے والسلام آخر دعوانا یا علی بڑی جاگا کے ماشاءاللہ تو سمجھ آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جوڑے تو آج بھی موجود ہیں خسرو جیسا خریدار کتا میں تو یوں کہوں گا کہ کسی نے پوچھی بساط میری کہا جواباً گدائے مرشد کسی نے پوچھی بساط میری کہا جواباً گدائے مرشد یہی ہے میرا کل اثاثہ نگاہ نور دعائے اس لمحہ مقدس تر میں ہماری سماعت و بصارت کے ساتھ یقیناً اس مرد کلندر اور بالائے رات کی گفتار اور سراپائے ناز کی جھلک کے خواہاں ہیں جو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تفسیر میرا مسیحا میرا چارہ ساز بس یہی وظیفہ صبح و شام رکھا
زبان پہ اپنے درود و سلام رکھا کر، وہ جس امام پہ نازاں ہے کل جہاں کے امام، تو اس امام کو اپنا امام رکھا کر۔ ملتمس ہوں جگر گوشہ ناز جہاں فخر السادات صاحبزادہ سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامن مقدم قدسیہ، حضور خطاب دل نواز سے سرفراز فرما کر ہماری تسکین قلوب کا سامان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایدے تو رو رہا ہے ایدے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں اپنی گفتگو کو 20-25 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے لنگر بھی تقسیم کرنا ہے، صلاۃ العصر بھی ادا کرنی ہے، اور سفر کر کے اپنے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے۔ ویسے اتنا کوئی کم وقت بھی نماز عصر میں نہیں ہے، 5:30 پونے 6 بجے تک آرام سے پڑھی جا سکتی ہے آج کے دن میں عصر، لیکن ہم نے بھی واپس سفر کرنا ہے، اس لیے مختصر گفتگو کروں گا اور جامع چند باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ قرآن مقدس کے جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ایک اعلان عظیم فرمایا، لیکن اعلان عظیم فرمانے کا انداز ایک انوکھا اختیار کیا۔ میں کوئی اعلان کروں، میں اپنے طرف سے شروع کرتا ہوں کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، لیکن میں اس ساتھ والے کو کہوں بھائی تو کر، بھائی تو کر، تو فرق ہو گیا۔ میں دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں موجود نہ ہوں اور اپنے کسی نمائندے کو کہوں کہ بھائی تو جا کے میری طرف سے اعلان فرما دے، تو بات بنتی ہے۔ لیکن اگر میں ہوں اور میں نے کوئی گفتگو کرنی ہوں اور میں کہوں بھائی میں نہیں کر رہا تم کرو، بات میری ہے، لکھ کے دوں کر توں، بات میری ہی ہے، حکم میرا ہی ہے، اور لکھ کے بھی دے رہا ہوں، کہیں لفظ اوپر نیچے نہ ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے کہہ دوں جاؤ اعلان کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے بھائی دو میں قلم کاغذ میں لکھ کے دوں یہ لفظ بولنا، ہاں جی، اور وہ اعلان کرتا ہے میں نہ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹھا بھی میں ہوں پاس، بہت بڑی اور موجود ہوں، بہت بڑی اور پھر بھی کسی کو کہوں بھائی جا لفظ بھی میرے ہیں لیکن اعلان تو کر، سبحان اللہ، کیا فکر
اعلان تو کر، موجود بھی ہوں اور اعلان کر کے تو کر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ، کوئی خطہ ایسا ہے جہاں رب نہیں ہے؟ کیا اللہ صرف کعبے میں ہے؟ کیا اللہ صرف مسجد میں ہے؟ کیا اللہ شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، عرش پر ہے، فرش پر ہے، پانی کی تہ میں ہے، آپ کے اور میرے دل میں ہے، آپ کے میرے خیالات میں ہے، چرند پرند حیوانات میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر رب ہے، کوئی جگہ اس سے چھپی ہوئی نہیں اور ہر جگہ پر وہ موجود ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ رب نے فرمایا قل ان کنتم۔ اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ رب فرما سکتا تھا کہ جس نے میرا محبوب بننا ہے وہ اتباع کرے مصطفیٰ کریم کی، یہ رب فرما سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا اے محبوب تو کہو، تو اپنی زبان سے کہے، قل ان کنتم، کہ تو اپنی زبان سے کہے کہ اگر یہ دعوے کرتے ہو کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں تو آؤ پہلے اتباع کرو قل کہنے والے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام و مرتبہ ہے صرف یہی نہیں، دوسری جگہ پر مقام محبوبیت وہ دکھایا، یہاں تو صرف حکم دیا کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو مصطفیٰ کریم کی، اور نہیں فرمایا خود زبان اقدس سے، اور کہا کہ زبان بھی تیری اور کہنا بھی تیرا، قل کہے اے حبیب تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب دوسری جگہ پر باری آئی یہ بات کہنے کی کہ میں آہد ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی نہیں فرمایا کہ انا احد میں ایک ہوں، فرمایا قل ہو واللہ احد، کہہ دے کہ وہ احد ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ کیا رب کو کسی کا ڈر تھا؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہ تو اللہ الصمد ہے، کہہ دیتا انا احد، میں ایک ہوں۔ احد اور وحد میں تھوڑا سا فرق ہے، میں ایک کہہ رہا ہوں، احد کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہ ہو صفات میں، اور واحد کہتے ہیں ایک کو، اور احد کہتے ہیں کہ وہ جو ایک ہے اس جیسا کہیں اور ہو ہی نہ۔ تو رب واحد نہیں ہے، رب احد ہے۔ یہ پانی کی بوتل احد ہو سکتی ہے، واحد ہو سکتی ہے، احد نہیں، کیونکہ اس جیسی بے شمار بوتلیں دنیا میں ہیں۔ یہ مائکرو فون یہاں واحد ہو سکتا ہے، احد نہیں، کہ اس جیسے اور مائکرو فون بھی ہیں۔ تم اور میں یہاں واحد ہو سکتے ہیں، احد نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے جیسے اور انسان بھی ہیں۔ رب نے فرمایا قل هو واللہ احد، کہ میں اے حبیب یہ نہیں کہہ رہا انا احد کہ میں رب احد ہوں، کہ مجھ جیسا کوئی اور میری صفات میں میرے جیسا ہے ہی نہیں، بلکہ تو کہہ دے قل هو واللہ احد کہ میرا رب احد ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی توحید کا اعلان بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے فرمایا، اور فرمایا بھی اس طرح نہیں کہ میرے رب نے کہا ہے انا احد، بلکہ میرے رب نے کہا قل هو واللہ احد کے ہٹ کے رب نے کہا اے حبیب تو کہے۔ میں رب نہیں کہتا کہ میں احد ہوں، اے حبیب تو اپنی طرف سے کہے، اپنی زبان سے بول کہ رب ایک احد ہے، کیونکہ رب کیسا احد ہے کسی نے وہاں تک پہنچنا ہے تو ڈھونڈنا ہے تو اسی مصطفیٰ کے ذریعے پہنچنا ہے۔ رسول اللہ کے بغیر احد کہیں سے ملنے والا نہیں، نہ کعبے میں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ کلیسا میں، نہ گرجے میں، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ زکوٰۃ میں،
نہ حج میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ پانی کی گہرائیوں پہ، نہ خلا میں۔ رب ملنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے چپٹنے سے ملنا ہے۔ اور مصطفیٰ کے قدم کیا ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، تابع داری اتباع مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ کوئی مصطفیٰ کے اتباع میں آ جائے گا، رب کہے گا جا جس کی اتباع کر رہا ہے میں نے تجھے بھی محبوب بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کی شان جس کی اتباع جو کر لے، اتباع کہتے ہیں پیروی، جی اس شان والے کی جو پیروی کر لے، اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی جتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں تو سارے کے سارے پوری زندگی ادا کر، لیکن اس طرح نہ کر جو اتباع مصطفیٰ ہے۔ تیری کوئی نماز ہی نہیں۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد کا رخ کدھر کیا ہوا ہے آپ نے؟ مکہ شہر کی طرف۔ ہاں جی، اب ہم میں سے کوئی کہے اللہ تو ہر طرف ہے، یہ محراب اکھاڑو یہاں سے مشرق کی طرف لگاؤ، جنوب کی طرف لگاؤ، اللہ تو ہر طرف ہے بھائی۔ نماز اللہ کی، مسجد اس کا گھر، وہ ہر طرف ہے۔ کائنات دنیا کا کوئی ذرہ نہیں جدھر وہ نہ ہو۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ رب ہر طرف نہیں ہے وہ تو کافر ہو گیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ رب مشرق میں ہے مغرب میں نہیں ہے، کافر۔ جو یہ عقیدہ رکھے شمال میں ہے جنوب میں نہیں، کافر۔ جو یہ عقیدہ رکھے رب اوپر ہے نیچے نہیں، کافر۔ رب تو ہر طرف ہے، ہر طرف ہے، تیرے اور میرے اندر بھی رب ہی تو ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شے اسی کے نور ہے، اسی کے جلوے ہیں۔ تو اب مسجد میں کوئی کھڑا ہو کے مولوی یا کوئی میرے جیسے گناہگار آدمی یا آپ جیسا کوئی گناہگار آدمی یہ کہے بھئی محراب تم نے مکے شہر کی طرف کیوں لگائی ہوئی ہے، وہ کھیڑو دوسری طرف لگاؤ، رب تو ہر طرف ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ نماز اس کی، مسجد اس کی، گھر اس کی، عبادت اس کی، اطاعت اس کی، فرما برداری اس کی، سجدہ اس کو کرنا، سبحان رب الاعلیٰ اس کو کہنا، سبحان رب العظیم اس کو کہنا، عہد اس کو ماننا۔ تو پھر صرف مکہ کی طرف ہی کیوں؟ اللہ سبحان اللہ۔ صرف مکہ ہی کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی طرف رخ کر کے رب کو سبحان رب الاعلیٰ کہنا چاہت مصطفیٰ سبحان اللہ کیا ہے؟ چاہت مصطفیٰ ہے۔ اور اس چاہت مصطفیٰ کا نظارہ لوگوں نے عرب کی سرزمین پر دیکھا۔ 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جا چکی، جی جی سبحان اللہ۔ رخ فلسطین کی طرف، نماز اللہ کی 2 رکعت نماز پڑھنی رہ گئی، 2 پڑھی جا چکی۔ 2 رکعتوں کے بعد دنیا اور آسمان و عالم نے کیا نظارہ دیکھا؟ نظارہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم نے دوران نماز ہی اپنا رخ پھیرا، اپنا رخ پھیرا۔ صحابہ نے ویسے ہی ہاتھ باندھے باندھے راستہ صاف کر دیا۔ کسی نے فتویٰ نہیں دیا نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹتی کس کی؟ سب نے ویسے کے ویسے ہاتھ باندھے راستہ دیا، سرکار چلے۔ کسی نے نہیں کہا امام تو چل پڑا، نماز گئی، اللہ کی تھی نماز۔ حضور پچھلی صف کے آگے کھڑے ہو گئے، پچھلوں نے ویسے ہی منہ پھیر لیا۔ پہلی صف آخری بن گئی، آخری پہلی بن گئی۔ باقی کی 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا۔ کسی نے نہیں کہا 2 ہوئیں 2 نہیں ہوئیں، کون سی 2 ہوئیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے 2 ہوئیں کہ بعد والی 2 ہوئیں؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، نہ کسی نے سوال کیا۔ پہلی 2 بھی ہو گئی کہ چاہت مصطفیٰ فلسطین کی طرف تھی، دوسری 2 بھی ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا میں تیرا چہرہ دوبارہ اٹھتا اٹھتا دیکھتا ہوں، اے حبیب تیری مرضی ہے، پھیر لے اپنا رخ، جدھر تیرا رخ ہم میں ادھر ہی ہوں، اور جو تیری اتباع میں پیچھے رخ پھیرے گا میں اس کے لیے بھی ادھر ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، حزب الرحمان، حزب الرحمان۔
اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، غور کرنا اس سوال پر کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی تو چاہت تھی کہ مسجد حرام کی طرف ہم منہ رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی باقی لوگوں کے لیے وہ مقابل احترام مقدس جگہیں ہمارے لیے بھی مقدس ہے، لیکن اب کعبہ اس سے بڑھ کر مقدس ہو گیا، کیونکہ رسول خدا کی مراد اور چاہت وہ ہے۔ بیت المقدس بھی مقدس ہے ہمارے لیے، لیکن جو اس سے بڑھ کر مقدس ہو گیا، وہاں 25,000 نمازوں کا ثواب رہ گیا، ادھر 1,00,000 کا ثواب آ گیا، کیونکہ چاہت اور مراد مصطفیٰ یہ کعبہ تھا۔ لیکن چلو حضور کی تو پسند تھی کہ آپ کو جناب حکم ہوا تو فوراً آپ نے رخ پھیرا۔ میں پوچھتا ہوں جناب، وہ اللہ کو کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ 2 رکعتیں ختم ہونے کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ بھائی 2 رکعتیں پڑھی گئیں، اگلی 2 رکعتیں بھائی اس کی منشا و مرضی تو ہو گئی، جب حضور کی چاہت تو کب سے تھی، لیکن جب رب کی بھی منشا ہو گئی کہ ٹھیک ہے کعبہ بدلو، تو بھائی رب تھوڑی دیر انتظار کر لیتا، اس کو کون سی ایمرجنسی لاگو ہو گئی تھی کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 سلام پھرنے دو، سلام پھرنے کے بعد آیت نازل ہو جاتی، حضور اعلان فرما دیتے اب بھائی اگلی عصر کی نماز ہم نے مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے، بعد یہ بھی تو بنتی ہے، بن سکتی تھی بالکل۔ لیکن یہ کیا ایمرجنسی تھی کہ نماز کے اندر ہی آدھی نماز ہوئی تو فرشتے کو حکم صادر کیا، جا جبریل، اور ابھی میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا کہ رخ پھیرو اپنا۔ دوران نماز ہی رخ پھرانا یہ تھا مقام مصطفیٰ دکھانا، اور کل ان کنتم تحبون اللہ کو عملی تفسیر میں دکھانا کہ وہ اتباع ادھر تھی تو باری عبادت تھی، ادھر اتباع آئی تو میری عبادت ہے، میرے تو میں اس طرف ہوں، رخ مصطفیٰ جدھر پھرتا گیا رب ادھر آتا گیا۔ کل ان کنتم، اب کوئی بندہ اگر وہ مصلی اپنا مکے کی بجائے کہیں اور کر لے تو کیا کہو گے؟ بھائی وہ کہے گا نماز تو میری اللہ کی ہے تو ادھر میں منہ کر کے پڑھوں، آپ کو بھائی پاگل نہیں تو اس کا جو کہے گا مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے، اللہ تو ہر طرف ہے۔ آخر کار وہ یہی کہے گا، مولوی ہو پیر ہو کوئی نیک آدمی ہو، کہے گا بھائی رسول خدا نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ان کی اتباع جو ہے جب تک نہیں ہوگی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے نماز میں خیال آ جائے تو کہتے ہیں جی نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھائی جس کا نماز میں خیال آ جائے تیری نماز ٹوٹتی ہے، اس کی اتباع کے بغیر تیری قبول ہے؟ کر کھمو ادھر پاکستان سے مشرق کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، نماز نہیں قبول، تب قبول ہوگی جب اتباع مصطفیٰ میں ہوگی، اور جس کی اتباع سے نماز عبادت اور قبولیت کے مقام پر پہنچی، کیا اس کا خیال آنے سے نماز جائے گی کہ کامل ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ تو جناب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے شہر مدینے سے تشریف دور لے گئے، آپ کو آتے ہوئے دیر ہو گئی، صحابہ نے خیال کیا کہ نماز پڑھ لیں ہم، حضور نے وہاں ادا کر لی ہوگی، اس وقت یہ فون تو ہوتے نہیں تھے اطلاع بھیجنے کے لیے۔ صحابہ نے نماز شروع کر دی، جماعت ہو گئی، جب جماعت ہو گئی تو سرکار پیچھے سے آ گئے، جب سرکار آ گئے تو صحابہ جو پچھلی صفوں میں کھڑے تھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، اب نماز تو اللہ کی کعبے کی طرف منہ، اور دیکھنا ہے صرف سجدے سے لے کے پاؤں تک، اگر ادھر سے نظر اٹھائے جی تو نماز ٹوٹ گئی ہوئے۔ تو اس وقت اس صحابی نے پیچھے اس طرح کر کے تھوڑا سا کانی آنکھ کے دیکھا ہوگا تو اندازہ کیا نا کہ سرکار آئے ہیں، تو تیری اور میری صحابی جیسی نماز ہو سکتی؟ اس کی ٹوٹی۔ نبی پاک کا خیال بھی آیا ہوگا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، رستہ بنائیں، تو آج 1400 سال بعد اگر امتی کا خیال آئے تو نماز بھاگ گئی، اتنی کچی نماز۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اندازہ کیا حضور پیچھے تشریف فرما ہے، ان صحابہ نے ایسے ہاتھ باندھے باندھے راستہ چھوڑ دیا، آپ پچھلی آخری صف میں سے آتے آتے سیدھے پیچھے امام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب امام کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، امام قرات میں مصروف تھے، ان کو فوراً اندازہ نہ ہوا تو کیا ہے کہ سرکار پیچھے آ گئے ہیں، تو صحابہ نے پتہ کیا کیا؟
اس طرح ہاتھ باندھے ہوئے تھے نا، اس طرح بجائے ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. ہاتھوں پہ ہاتھ اس طرح مارا. امام کو اندازہ ہوا شاید پیچھے کچھ ہو گیا. انہوں نے بھی، امام نے بھی اس طرح کر کے دیکھا سرکار ہے، انہوں مصلی سے پیچھے ہٹے. کسی ایک نے فتویٰ دیا، ہم سے بڑھ کر کوئی عالم ہے، ان سے بڑا کوئی عالم جنہوں نے علم کی ایک ایک لفظ مصطفیٰ سے سیکھا. یہ نماز تھی سے اتباع رسول میں تھی. جو حضور کا رخ، ان کا رخ. حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں دوران نماز، ہاتھ بڑھایا، جماعت پھر نیچے پھینچ دی. سجدے اور ہونے میں چاہیے تھی، مجھے دیکھ رہا ہے. تو نے تو سجدے میں دیکھنا تھا اور دیکھنا تھا اپنے پاؤں تک. تو مجھے دیکھ رہا تھا، میرا ہاتھ اوپر گیا، نیچے کا جا تیری نماز نہیں، دوبارہ پڑھ. سرکار نے کوئی نہیں کہا. حضور نے جو فرمایا اسلام بن گیا، جس سے منع کیا اسلام بن گیا، جس کے بارے میں حضور نے خاموشی اختیار کی، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، وہ بھی اسلام بن گیا. کیا کہنا، واہ واہ. انہوں نے سوال کیا، حضور ہاتھ اوپر گرے گیا ہے، نیچے لے آئے. حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے جنت آئی، جنت کے باغ آئے. باغ میں کھجور کا درخت میں نے دیکھا، کھجور کے درخت پر کھجوریں لگی دیکھیں. میں نے ہاتھ بڑھایا کھجور کو توڑ کے گچھا زمین پہ لے آؤں. پھر میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں، مناسب نہیں ہے لانا، اس لیے ویسے ہی خالی ہاتھ آ گیا. اب ایک تو ان صحابیوں پر قربان کے نماز رب کی نگاہ مصطفیٰ پر، اور دوسرے قربان مصطفیٰ پر، کھڑے مدینے کی سرزمین پر ہیں، نگاہ عرش پر ہے. اور ہاتھ مدینے کی سرزمین سے بڑھا. تو اور میں ہاتھ بڑھائیں 5 فٹ چلا جائے گا، 6 فٹ چلا جائے گا، 8 فٹ چلا جائے گا. وہ مدینے کی سرزمین ہے. ہاتھ اٹھا تو کہاں گیا؟ عرش پر. اور جنت میں، اور جنت میں کھجور کے درخت پر، اور کھجور کے درخت پر لگے ہوئے کھجور کے گچھے پر. کہ وہ ہاتھ جو مدینے سے چل کر، مدینے سے اڑ کر، مدینے سے اگر عرش پہ پہنچ سکتا ہے، جنت کے باغ تک پہنچ سکتا ہے، کھجور کے گچھے کو توڑ سکتا ہے، تو کیا تیرے اور میرے تک مختلف وسیلوں سے نہیں آ سکتا؟ کیونکہ خالق کائنات نے خود قرآن میں اعلان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، اور وہی ہاتھ مختلف وسائلوں سے چلتا ہوا. کبھی مولا علی کے روپ میں، کبھی امام حسن حسین کے روپ میں، کبھی جنید بغدادی کے روپ میں، کبھی غوث پاک کے روپ میں، موسیٰ کاظم کے روپ میں، امام جعفر کے روپ میں، امام تقی کے روپ میں، چلتا چلتا قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ کے روپ میں، حضور ناز جہان کے روپ میں، اور آج سید محمد شیراز شاہ کے ہاتھ کی صورت میں وہی ساتھ ہے جو تجھے شریعت کی طرف لے کے جا رہا ہے. پیر طریقت کون ہوتا ہے؟ طریقہ بتانے والا کس کا؟ رہبر شریعت، شریعت کا. پیر طریقت رہبر شریعت. پیر کہتے ہیں استاد کو. پیر طریقت کا مطلب وہ استاد جو طریقہ بتائے گا. کس کا؟ رہبر شریعت، شریعت کی طرف رہنمائی کرنے کا. جو شریعت کی طرف رہنمائی کر رہا ہو وہی پیر ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہوتا. وہی ہاتھ. اسی طرح اگر روزہ رسول اللہ کی اتباع میں رکھو گے تو تبھی روزہ بنے گا. اب میں کہوں بھائی میں غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے کھول لوں گا، 10 منٹ کیا اوپر نیچے، لیکن نہیں، حضور نے مغرب کے وقت کھولا. مغرب کی غروب ہمیں اس سے ہر چیز میں، زندگی کی ہر ادا میں، عبادات میں، معاملات میں، والدین کے عدل و احترام میں بھی حضور کی اتباع کرو، بچوں کی پرورش میں بھی حضور کی اتباع، ہمسائے سے اچھے سلوک میں بھی حضور کی اتباع، زندگی کے ہر کام میں، پانی پینے میں بھی حضور کی اتباع کرو جیسے حضور نے پانی نوش فرمایا، کھانے کھانے میں بھی حضور کی اتباع کرو. ہر کام جو بھی حضور کی اتباع میں کرو گے وہ عبادت الہی بنے گی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جن لوگوں نے اتباع رسول کی وہ کون بنے؟
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ہر بندہ اٹھ کر دعویٰ نہ کرتا پھرے میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ نے خود اعلان فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس ہاتھ کو پکڑا اور اس پر قائم رہے اور اتباع کی اور چلتے رہے دکھ سکھ میں. وہی ہیں جو میرے ولی اور یار اور دوست. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب صرف 5 منٹ میں یہاں آیا تو مجھ سے 2 سوال پوچھے گئے. میں عموماً جواب نہیں دیتا لیکن یہاں دینا چاہوں گا. میں وہ اتباع ہاتھ ولایت تک لے کے آنا پھر ولی کی تعریف کانو یتقون تک لے کر آیا ہوں. اب یہاں سنیں یتقون کا لفظ کہ جناب کوئی اگر یہ کہے, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, کہ جی درباروں پر جو صندوق پڑے ہیں ان میں گلے جو پڑے ہیں ان میں پیسے مت ڈالیں اور پیروں کو نذرانے نہ دیں کہ وہ غلط استعمال کرتے. میں یہاں بیٹھا ہوا صرف نمائندگی کر رہا ہوں دربار سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں اپنے دربار کی طرف سے. کسی اور پیر صاحب سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی اور دربار سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہر دربار قابل احترام ہے, ہر نیک آدمی قابل احترام اور مقدس بندہ ہے. وہ جانے, ان کا دربار جانے اور ان سوالوں کے جواب وہ دیں. میں نے جواب دینا ہے اپنے دربار کا اور اپنے رویے کا اور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا, کیونکہ میں وہاں کا نمائندہ بیٹھا ہوں. میں کسی اور کا کیا کروں؟ اور نہ میں کسی پر انگلی اٹھاتا ہوں کہ فلانا ایسا دربار, فلانا ایسا پیر. اللہ جانے, اس کی مخلوق جانے کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم یہاں جج نہیں لگے ہوئے, جج ایک ہی ہے اللہ, اور وہ فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. ہم سب نے اتباع مصطفیٰ چلنی ہے, اور اتباع کرنے کے لیے کسی کامل کا ہاتھ پکڑنا ہے, ہماری رہنمائی کر اتباع کرنے میں. تو پہلی بات اس صندوق کی, کیا گلے کی. اول تو یہ ہے کہ جن درباروں پر وہ گلے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ گلے ان پیروں کے ہیں ہی نہیں, وہ اوقاف کے ہیں. پہلی تو یہ خوش فہمی دماغ سے نکال لیں کہ وہ جو گلوں میں پیسے جاتے ہیں وہ ان پیر صاحبان کو ملتے ہیں. وہ تو محکمہ اوقاف لے جاتا ہے, وزیر لے جاتے ہیں, جہاں ان کا بائیکاٹ کرو, ان کے دفتروں کے آگے دھرنا دو, وزیروں کے دفتروں کے آگے, سیکٹریٹ کے آگے جا کے مظاہرہ کرو کہ یہ گلے اٹھاؤ. داتا دربار پر کتنا بڑا گلہ, اور میں ممبر ہوں داتا دربار کمیٹی کا. مجھے پتا ہے داتا صاحب کے گلے کا روزانہ کا فنڈ 2 کروڑ روپے ہے جو میرے نوٹس میں ہے. میں داتا دربار کمیٹی جو ہے, داتا دربار کی کمیٹی میں جو اوقاف کی طرف سے ہے, اور اس کمیٹی کے اندر جتنے بھی صوبہ پنجاب کے اندر دربار آتے ہیں تمام اس کمیٹی کے ماتحت ہیں دربار سارے. جو کمیٹی ہے اوقاف والوں نے بنائی ہوئی ہے, 11 لوگوں کی کمیٹی ہے. پورے پنجاب صوبے کے اندر جتنے دربار ہیں ان پر جتنے گلے پڑے ہوئے ہیں, یا درباروں کے سارا نظام و نسق جو ہے, چاہے بابا فرید صاحب کا دربار ہے, بہاول حق صاحب کا دربار ہے, وہ کمیٹی ان کی انچارج ہے. اس کمیٹی کا میں ممبر ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس دربار پر کتنا اس گلے میں پیسہ پڑتا ہے, کتنا آتا ہے. ان کے غسل خانے, واش روم, وضو خانوں پر کتنے ٹھیکے ہیں, کتنے ٹھیکے دیے جاتے ہیں, کس طرح دیے جاتے ہیں. میں خود عینی شاہد, اگر کسی کو شک ہو تو آئے میرے ساتھ لاہور چلے, میں اس کو دفتر میں ہر چیز دکھا دیتا ہوں. جس دربار پر جو بھی گلہ پڑا ہوا ہے وہ ان دربار والوں کی اولاد کا نہیں ہے, اوقاف کا ہے, اور وہ پیسے اوقاف لے کر جاتا ہے. اور وہ دوبارہ محکمہ اوقاف کہتا ہے کہ اس دربار کی تزئین اور آرائش پر جو خرچہ آتا ہے, یا ان پہ جو وہاں ٹوٹ بھج ہوتی ہے بلڈنگ کی, اس کی مرمت کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لگاتے ہیں. باقی آگے پیچھے جدھر بھی کرپشن وغیرہ ہوتی ہے میں اس میں بعد میں نہیں جاتا. لیکن داتا دربار کا اس سال عرس والے دن کا مجھے علم ہے, عرس والے دن جو آڈٹ ہوا تھا ان کے اس کے گلے کی رقم کا 2 کروڑ کے لگ بھگ تھا. تو ایک تو وہ گلے کے اندر جو پیسے ہیں اوقاف کے نمبر ہے. نمبر 2 جی کہ چلو اگر ان میں سے پیر بھی کوئی لے ہی لیتے ہیں, یا ان کو کچھ حصہ مل جاتا ہے, یا باقی نذرانے آپ پیروں کو, میں جواب دوں اپنا. آؤ دربار پہ آ جاؤ. سبحان اللہ. 1000 طالب علم 3 ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے,
15 سے 20 لاکھ صرف مسجد کا بجلی کا بل ہے، 15 سے 20 لاکھ اکیڈمی کا بجلی کا بل ہے، 25 سے 26 لاکھ اکیڈمی کے اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی اخراجات 1 کروڑ کے لگ بھگ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہیں۔ پچھلے 5.5 مہینے کے اندر 1.25 کروڑ روپیہ ہمارا خرچہ مدرسے کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ آپ لوگوں کے یہ نذرانے کے حصہ ہے، اس میں جو ڈلتا ہے تو وہ آگے لگتے ہیں۔ میں جواب دے ہوں اپنے دربار اور اپنی درگاہ اور اپنے پیر کا، جس کو اعتراض ہے آئے اور دیکھے جو رفاہی کام میں شرکت آپ جیسے غریب لوگ کر رہے ہیں، کیوں روکتے ہو؟ ان کے 5 پیسے جانے دو نیکی کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ لنگر چل رہا ہے یہاں، 2 بندوں کو تو کھلا کر دکھاؤ، پتہ چل جائے گا اس میں گائی میں، وہاں صبح دوپہر شام ہزاروں کھا رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کا خرچہ صرف 1 دن کے عرس پر لنگر کا ہے۔ دربار پر آؤ، میں تمہیں کاغذ دکھاتا ہوں، گوشت کی قیمت، سبزی کی قیمت، ہر چیز کی قیمت۔ بھائی اگر یہ غریب لوگ یہ نذرانے دیتے ہیں، یہ دنیا کی NGOs ہیں، یہ خانقاہی سسٹم کو چلایا جاتا ہے اس سے۔ میں اپنا جواب دے رہا ہوں، شاید باقی اور خوش فہمی رکھتا ہوں کہ باقی پیر بھی ایسے ہی ہوں گے۔ میں کسی پیر پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، میں ممبر رسول پر ہوں اور رسول پر لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا۔ اس ممبر پر بیٹھ کر محبت اور اتحاد اور اتفاق بانٹا جاتا ہے، فساد نہیں بانٹا جاتا۔ اس ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھائی جاتی ہے، دوسروں کے خلاف نفرت نہیں بٹھائی جاتی۔ میں نمائندہ ہوں صرف اپنے دربار عالیہ کا، اور میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ کی اب مرضی ہو تو دیں، نہ کبھی آپ سے آپ کے مرشد نے مانگا تو نہیں، جب نہیں مانگا تو نہ دیں، میں ابھی نہیں مانگ رہا۔ خدا گواہ ہے، اس ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، قسم نہیں اٹھاتا، کیونکہ قسم جھوٹے اٹھاتے ہیں، سچے کی زبان ہی قسم ہوتی ہے۔ یہ حضور ناز جہاں فرمایا کرتے تھے، میں نے پوری زندگی حضور ناز جہاں فرماتے تھے میں نے قسم نہیں اٹھائی، اس لیے کہ قسم کوڑا اٹھاتا ہے، سچا ہمیشہ کہتا میں جو بول رہا ہوں مجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، میں سچ بولا ہے ہمیشہ۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کبھی اس دربار سے آپ کی کسی نے پیسہ نہیں مانگا، میں اپنا جواب دے رہا ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں، میں نے اپنی کبھی کسی تقریر کے کسی سے پیسے نہیں مانگے۔ کوئی 5 روپے یا رکھ دے، 10 روپے رکھ دے، اس کی مرضی نہ بھی رکھے، اس کی مرضی، اول تو میں روکتا ہوں۔ شاہد ہیں آپ کہ جب بندے اٹھ کر پیسے پھینک رہے ہو، میں کہتا ہوں یہ کیا بدتمیزی ہے، بیٹھ جاؤ میری بات سنو، مجھے پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ اسی طرح ہے نا، تو جب میں جواب دینا ہے اپنا اور سجادہ نشین صاحب کا، جس کے دل میں بات لگے اچھی بات ہے، نہیں لگی آ جائے دربار پہ، دیکھ لے، سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتباع رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں اس ہاتھ کی لاج اور قدر کرنے کی توفیق دے جو مختلف واسطوں سے ہم تک پہنچا، اور ہمیں اللہ رب العزت اپنا مال، اپنا تن من دھن دین مصطفیٰ کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مقدس پاک محفل کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔